بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پر لاسٹ چیپٹر ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. یہ بایو کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کلاس 8 کے اندر یہ پڑھ رکھا ہوگا، لیکن کلاس 9 کے اندر آپ لوگوں نے کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، کمپیوٹر کے سبجیکٹ کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. تو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اس کے اندر سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن بتانا چاہیے کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن. انفارمیشن ڈاٹا کو کہتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن جو میرے آپ کے پاس موجود ہوتی ہے وہ سمپلی کیا کہلاتی ہے؟ ڈیٹا کہلاتی ہے. اب کوئی بھی انفارمیشن اگر میرے پاس موجود ہے تو اس انفارمیشن کو میں اسپریڈ آؤٹ کیسے کرتا ہوں، کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کیسے کراتا ہوں. یعنی کہ کمیونیکیشن بیسیکلی شیئرنگ کو کہتے ہیں. کمیونیکیٹ کر دینے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے میں اس انفارمیشن کو شیئر کیسے کر پا رہا ہوں. تو بتائیے ہر بندے کے پاس الگ الگ انفارمیشن اگر موجود ہے تو وہ اگر انفارمیشن مجھ تک ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انفارمیشن اسپریڈ آؤٹ نہیں ہوگی، آپ کے سسٹم میں کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اس کا. لیکن اگر میرے پاس رہنے والی انفارمیشن میں آپ سب لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انفارمیشن پھر اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. تو کوشش یہ کی گئی. اب وہ انفارمیشن میڈیکل کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور فیلڈ کی بھی ہو سکتی ہے، اسپورٹس کی ہو سکتی ہے، کسی انٹرٹینمنٹ کی ہو سکتی ہے، کسی بھی فیلڈ کی انفارمیشن. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی انفارمیشن اگر میں شیئر کرانے کے لیے جاؤں تو مجھے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اندر. تو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن، انفارمیشن تو وہ ہو گیا ڈیٹا. اب بتائیے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک بہت بڑی بک ہے تو اس بک کو اگر آپ کیری کرتے ہیں تو اس بک کے اندر انفارمیشن اور ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے کیری کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی تمام بکس جو کہ لائبریری میں رکھی ہے وہ ایک USB میں آ سکتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب میں کمپیوٹر کے ریلیٹیولی انفارمیشن کو ڈسکس کرتا ہوں ان فارم آف ڈیٹا تو انفارمیشن ایک بہت چھوٹی سی اسپیس میں ایک ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن آ جاتی ہے. تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ ایک ایفیشینٹ چیز ہے، ایک فروٹفل بات. تو انفارمیشن میرے پاس کمپیوٹر سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن کمپیوٹر کی فارم میں انفارمیشن کا مطلب کیا ہے کہ وی کین اسٹور اے ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ان اے اسمال اسپیس. اچھا، اور پھر یو کین کمیونیکیٹ اٹ. لائک میں یہاں بیٹھ کے اس انفارمیشن کو امریکہ کے اندر کیا کرا سکتا ہوں؟ شیئر کرا سکتا ہوں. اب بیسیکلی انٹرنیٹ کا اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں تو ہے کیا؟ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی ویب سائٹ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ویب سائٹ کسی بھی کمپیوٹر کے اندر کسی بندے نے بنائی ہوتی ہے اور وہ اس ویب سائٹ کو پبلش کر دیتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ویب سائٹ میں جو پبلش کی جا رہی ہے اس میں مختلف قسم کی انفارمیشنز ہوتی ہیں، اور جب آپ کمپیوٹر کے اوپر اس انفارمیشن پبلش انفارمیشن کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ یا انفارمیشن کی شیئرنگ ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے آپ یہ بات جانتے تھے کہ اگر بایو کی یا میڈیکل کی کوئی بک ہے یا مجھے کوئی میڈیکل پر ریسرچ کرنی ہے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ پیسہ خرچ کر کے کسی ایسے شہر میں جاتے تھے جہاں پہ کوئی بڑی لائبریری ہو. پھر لائبریری جانے کے بعد بک کو سرچ کرتے تھے. جب بک ان کو ملتی تھی تو پھر اس لائبریری کے اندر وہ بیٹھ کے اس بک کے حوالے سے ریسرچ کیا کرتے. لیکن آج یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی جگہ سے تمام انفارمیشن. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. یہ انفارمیشن یعنی کہ ڈیٹا، if we are storing it onto the computer and we are sharing this data to each and every person without distance کی امپورٹنس ہی نہیں رہی ہے. تو جب میں ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن کو افیکٹولی شیئر کر پا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو میری انوائرمنٹ میں بہت بڑا کیا کرے گی؟ افیکٹ کرے گی. دیکھیے کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے ہیں آپ، کمپیوٹر کے اوپر آپ مائکروسافٹ ورڈ پہ کوئی ڈاکیومنٹ ٹائپ کر رہے ہیں، یہ تمام کام لوگ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے، کوئی کسی خاص ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس کو آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے آج دنیا میں جو سب سے بڑا استعمال تھا کمپیوٹر جو آج بھی ہو رہا ہے وہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا ہے. کہ واٹ ایور دا انفارمیشن اٹ از سیونگ دیٹ از بہت افیکٹولی سیو کرنا اینڈ اٹ از ہیونگ این ایبلٹی ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج تم جانتے ہو کہ تم کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ کمپیوٹر کا سبجیکٹ ضرور ملے گا اور انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شیئرنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ضرور آتا ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے، یہ اب آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو میتھڈ سمجھ آئیں. دیکھو دا سائنٹیفک میتھڈ یوزڈ، ایک ایسا سائنٹیفک میتھڈ جو کمپیوٹر کے اندر کیا جا رہا ہے ٹو اسٹور انفارمیشن
to arrange it properly, used to communicate it others, called information. اصل میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوا کیا؟ یعنی کہ ٹیکنالوجی کہتے ہیں ایک سرٹن ہارڈ ویئر کو، یا ٹیکنالوجی ایک میتھڈالوجی کو بھی کہتے ہیں، ایک ایسی میتھڈالوجی، ایک ایسا میتھڈ جس کے اندر مجھے یہ بتایا جائے کہ میں انفارمیشن کو کیسے رکھوں گا، اس کو سارٹ آؤٹ یا ارینج کیسے کروں گا کہ جب چاہیے ہو تو وہ فوراً کیا ہو، اویلیبل ہو، اور اس اویلیبل انفارمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کیسے کروں گا. یہ تینوں چیزیں دیکھیے، ہاؤ ٹو اسٹور، دوسرا پوائنٹ کیا، پہلا پوائنٹ کیا ہے، ہاؤ ٹو اسٹور، پھر اسٹور کے بعد اس کو ارینج کیسے کیا جائے کہ ایسے زبردست آرڈر میں ارینج ہو کہ جب بھی کوئی بندہ کسی بک کو چاہے تو وہ کمپیوٹر میں ایزیلی سرچ کر کے، اور پھر اس کو کمیونیکیٹ بھی کر سکوں، یعنی کہ میں اس کو شیئر بھی کرا سکوں اوور انٹرنیٹ، کہ اگر ایک پاتھ میرے پاس ایک کنیکشن ڈاؤن ہو گیا تو دوسرے پاتھ میرے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. تو یہ پوری چیزیں کس میں آتی ہیں، انفارمیشن دیکھیے انفارمیشن ڈیٹا ہو گیا، اور ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہو گیا، the method by which we are storing that data, we are arranging that data and we are sharing that data. یعنی کہ اس میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی. بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا دوسرا کیا ہے، the method is used to communicate information far places. وہ میتھڈ جس کے تھرو میں دور دراز علاقوں میں اس انفارمیشن کو شیئر کروں گا، اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن. اب ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر آپ نے پی ٹی سی ایل کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کہلاتا ہے، پی ٹی سی ایل. تو وہ اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں نا، یعنی کہ دور دراز علاقوں میں جو ڈیٹا کسی دوسرے کے سسٹم پہ پڑا ہے وہ آپ کو اویلیبل کرتے ہیں، آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ انفارمیشن. ہاؤ ٹو شیئر دیٹ ڈیٹا، وہ کیا کہلائے گا آپ کے پاس، انفارمیشن، وہ ٹیلی کمیونیکیشن. اب دیکھیے بھائی کیا کہہ رہا ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT از ڈیفائنڈ ایز دا سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے یہ، by means to store, to process کا مطلب کیا ہے، to arrange the data and transmitter، اس کو پھینکے بھی، ٹرانسمٹ بھی کرے. کہا vast amount of information in seconds، بہت کم عرصے میں ایک بہت بڑی انفارمیشن کو کیا کرا سکے شیئر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس ان الیکٹرانک اکوپمنٹس اس کے اندر یوز ہوتے ہیں، اس کو ہم انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس چیپٹر میں ہم انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن یعنی کہ پہلے ڈاٹا کے متعلق تھوڑا سا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی اسٹوریج کیپیبلٹیز پڑھیں گے، وہ سافٹ ویئرس پڑھیں گے جن کے تھرو یہ کام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ سافٹ ویئر پڑھیں گے جن کے تھرو ان کو شیئر کیا جاتا ہے. دیکھیے کمپوننٹس آف کمپیوٹر، اب یہ تمام چیزیں کمپیوٹر میں ہوتی ہیں نا، تو اگر ایک کمپیوٹر بیس سسٹم ہے تو اس میں کیا کیا کمپوننٹس ہیں. اب یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے کہ اگر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں تو مجھے بیسک اس کے حصے کیا ہیں، بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں. تو اس میں پہلا ایلیمنٹ آپ کے پاس کیا آئے گا، ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر کے اندر کیا ہوگا، آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہو گیا، آپ کے پاس کی بورڈ ہو گیا، آپ کے پاس ماؤس ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکینر ہو گیا جو کہ ڈاکیومنٹ کو اسکین کر کے ڈیجیٹل ڈیٹا میں ٹرانسفارم کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہوں گی، لائک سوئچز ہو گئے، راؤٹرز ہو گئے. یہ تمام ڈیوائسز کس کے لیے، یا ڈیٹا کیبلز ہو گئے، یہ تمام ڈیوائسز کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ٹو شیئر دا انفارمیشن. دوسرا کیا ہے، آپ کے کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر چل رہا ہوگا جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو ہینڈل یا کنٹرول کرے گا، وہ سافٹ ویئر جو کہ وہ پروٹوکولز ڈیزائن کرے گا یا ڈسکرائب کرے گا جس کے تھرو ڈیٹا کو میں نے سیفلی سینڈ کرنا ہے یا شیئر کرانا ہے. یہ تمام چیزیں کس میں آئیں گی، یہ سیکنڈ کمپوننٹ سافٹ ویئر کا ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ پڑھتے آئیں جو کہ کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ہے، بوتھ آر دی سیم. تیسری چیز، کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے جس کو آپ شیئر کرانے جا رہے ہیں. ڈیٹا کیا ہوتا ہے، آر دا فیکٹس اینڈ فگرز. ڈیٹا کیا ہوتے ہیں، فیکٹس اور فگرز ہوتی ہیں. مثلا فیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، جو کہ ریالٹی ہو، آپ کو دکھائی دے رہے ہو، اور فگرز کیا ہوں گے کہ لائک اس روم میں کتنے بچے بیٹھے ہیں تو 30 کی فگر میں دوں گا نا. تو دیٹ از فیکٹس اینڈ فگرز آر کالڈ دا ڈیٹا. اٹ مے بی ان دا فارم، ڈیٹا کس کس فارم میں ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ میں ہوتا ہے، گرافکس میں ہوتا ہے، یا نمبرز کی فارم میں ہو سکتا ہے. فگر کا مطلب کیا ہو گیا، نمبرز کی فارم میں ہوگا. تو یہ آپ سے اس کے اندر زیادہ تر چیزیں، یہ چیپٹر CRQs میں نہیں آتا ہے، MCQs میں آتا ہے. 5 MCQs آتے ہیں اس چیپٹر. تو یہ جو میں بار بار یہ جو لکھ رہے ہیں نا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے. ریکارڈڈ دا اسپیسیفک میننگ لائک پروگرام ڈیٹا آر جنرلی اسٹورڈ ان مشین ریڈیبل فارم آن دا ڈسک ٹیپ. اب سمجھ میں آ رہی ہے، ڈیٹا وہ کہلائے گا لائک میں نے ہارڈ ڈسک کے اوپر کسی پروگرام کو انسٹال کیا ہے، کسی گیم کو انسٹال کیا ہے، تو اصل میں ہارڈ ڈسک کے اوپر جو چیز لکھی ہوگی، جو چیز اسٹور ہوگی، جو چیز سیو ہوگی، دیٹ از کالڈ ڈیٹا ان دا فارم آف زیروز اینڈ ون. تو اس ڈیٹا کو میں کون سا ڈیٹا کہتا ہوں، ڈیجیٹل ڈیٹا.
The data which is stored in a computer is called the digital data. अब ये देखिए, ये यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं ये पेपर पड़ा हुआ है, ये बंदा जो है ये पेपर से क्या कर रहा है, कंप्यूटर पे लेके टाइप कर रहा है। जब वो टाइप कर रहा होगा तो वो डाटा जो है वो कौन सा डाटा बन गया, डिजिटल डाटा बन गया। इसी ने कंप्यूटर ने इसका प्रिंट आउट ले लिया तो वही डाटा। अब कंप्यूटर के अंदर ये जो जा रहा है और जाने के बाद इस तरफ आ रहा है, ये मुख्तलिफ। अब मसला देखिए, मैंने एक लेटर टाइप किया, लेटर टाइप करने का मतलब क्या है कि टाइपिंग तो हो गई मेरी। अब ये जो प्रोसीजर्स लिखे हैं ना यहाँ पर, ये डिफाइन करेंगे कि पेपर का साइज मैंने अपने कंप्यूटर में सेट किया, फॉन्ट सेट किए, उनके कलर सेट किए, समझ रहे हैं, उसका बॉर्डर सेट किया। तो जो फॉर्मेशन आपने अप्लाई की, ये तमाम की तमाम प्रोसीजर्स के थ्रू आप अप्लाई। और ये जो काम कंप्यूटर में हो रहा है, ये कितने तरह का काम है, ये एक्सेल में भी हो सकता है, पावर पॉइंट का भी हो सकता है, इलस्ट्रेशन में, ये तमाम के तमाम क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, समझ रहे हैं। और जब आप बना लेंगे तो आखिरी में आप क्या करेंगे, प्रिंटर के थ्रू उसका आउटपुट ले लेंगे, सही। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या कह रहे हैं कि लास्ट वन है प्रोसीजर। प्रोसीजर इज द मेथड बाय विच वी कैन अरेंज द डाटा इन द कंप्यूटर। प्रोसीजर क्या कहलाता है, प्रोसीजर वो चीज होती है जिसके थ्रू जब डाटा मेरे पास आ गया तो मैंने रैंडमली डाटा को नहीं रखना है, अब्रप्ट नहीं रखना है, एक सर्टेन अरेंज ऑर्डर में, कि व्हेन वी वांट दैट डाटा वी कैन इजीली एक्सट्रैक्ट इट। ठीक है, तो दिस द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द रूल्स डिजाइन टू यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम, दे आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट। प्रोसीजर क्या कहलाएगा, जिस तरीके से उस डाटा या इंफॉर्मेशन को रखा गया है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, उनके प्रोसीजर्स कहलाएंगे, जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, उस डाटा को एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि जब आपको रिट्रीव करना हो, जब आपको अटेन करना हो, जब आपको रिक्वायर्ड हो डाटा, जब क्यूरी आप दे रहे हो तो वो डाटा आसानी से आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, आखिरी चीज इसके अंदर होती है पीपल, लोग, अफराद। तो जाहिर बात है कंप्यूटर पे काम करने वाला कोई ना कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जरूर होगा जो डाटा को क्या, लेकिन अब आजकल इनको भी क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है कि बंदों की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटेड मशीन्स बनाई जाती हैं जो कि इसके ऊपर क्या कर रही होती है, काम। तो ये 5 चीजें हो गई। पहला हार्डवेयर हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा, चौथा जो है वो प्रोसीजर्स है, यानी कि हमने उनको अरेंज करके रखना कैसे, और पांचवा क्या है, आपके पास लोग है, पीपल। हाँ, नहीं सीक्वेंस याद करने के लिए नहीं, आपको कंपोनेंट्स याद होने चाहिए क्या एवरी सीबी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए बंदा जरूर होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा। आज हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मौजूद हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन ली जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन को डिजिटली सेव कर रहे हो। जो उसकी बीमारी है, अगर उसने उसको इंटरनेट से कनेक्टिविटी की है तो घर बैठ के आप रिपोर्ट्स रिसीव कर सकते हैं, आजकल मोबाइल में हो जाती हैं आपके। तो ये कंप्यूटर, यहाँ पर भी आपके मोबाइल सिस्टम यूज हो रहा है। तो मुझे बताइए कि उस सिस्टम पे किसी न किसी बंदे को बिठा के ही काम करेगा ना, या तो डॉक्टर खुद कर रहा होगा और या फिर कोई बंदा बैठ के काम कर रहा होगा। तो बंदा जरूर चाहिए कंप्यूटर सिस्टम जो इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बता रहे हैं, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मींस ट्रांसफर। अब यहां पे ये हो गया, इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास, इंफॉर्मेशन मैंने सेव भी कर ली, अब मैंने इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना है। आप यूजर हैं और मैं वो इंफॉर्मेशन आपसे क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट, मैं इसको शेयर कराता हूं। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट क्या होंगे, स्विचेस हो गए या आपके पास राउटर्स हो गए, ये राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी होती है, और ये तमाम के तमाम इक्विपमेंट कहलाते हैं नेटवर्क इक्विपमेंट। इसमें ऑप्टिकल भी होते हैं, ऑप्टिकल जैसे ऑप्टिकल फाइबर के लाइट के थ्रू आप डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू टेलीफोन के अंदर देखूं, टेलीफोन का जो तार होता है, पब्लिक वायर जो होती है, उसके अंदर लाइट की फॉर्म में डाटा नहीं जाता, बल्कि थ्रू वायर्स डाटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये बताइए, अगर एक वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू डाटा जा रहा है तो दिमाग बनाइए वो स्लो जाएगा, उसके अंदर एरर या डिस्टॉर्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके अंदर उसकी स्पीड भी स्लो होगी और उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, स्लो, समझ रहे हैं। जबकि अगर वही इंफॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में मैं किसी ऑप्टिकल फाइबर में पास करता हूं तो मेरे पास उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एरर के चांसेस भी कम होंगे, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वी विल एबल टू सेंड इट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। एक मिनट में थोड़ा सा, इन रेडियो, टेलीविजन एंड सेल फोन इंफॉर्मेशन इज सेंड ईदर थ्रू स्पेस। बाज दफा हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बाज दफा हम सेंड करते हैं थ्रू लाइट,
اور تیسری دفعہ ہم سینڈ کرتے ہیں وداؤٹ اینی میڈیم، یعنی کہ ہم کیا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے تھرو ہم سینڈ کرتے ہیں. تو جب ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے تھرو سینڈ کریں گے ان دا فارم آف الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں وہ صحیح. اب وہ ویوز آپ کو کہاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں؟ مثلا میں اگر ریموٹ سے ٹیلی ویژن کو آن آف کر رہا ہوں، ریموٹ سے ٹیلی ویژن کو آن کر دیتا ہوں یا آف کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر بھی آپ کے پاس جو انفارمیشن یا ڈاٹا سینڈ کرنا ہے وہ تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویو کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کا موبائل وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا ہے، موبائل کی کنیکٹیوٹی ویو کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اور ٹرانسمیشن، ڈاٹا ٹرانسمیشن کا فارم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے الیکٹرو میگنیٹک. اور تھرو آپٹیکل فائبر ان دا فارم آف لائٹ. ایک دوسرے لوں گا تھوڑا سا ویٹ کیجیے. ریڈیو ویوز آر کنٹینیوسلی ریفریکٹڈ بائی ڈفرنٹ لیئرز ان دا ارتھ. جب ریڈیو ویوز ٹریول کرتی ہیں تو ٹریول کیسے؟ اب یہ ریڈیو ویو ٹریول کر رہی ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس ارتھ کی کیا ہے لیئرز ہیں، یہاں پہ ارتھ کی کیا ہے لیئرز ہیں. آپ دیکھیے اس کو ایسے ختم کریں اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس ارتھ کی کیا ہوتی ہیں لیئرز ہوتی ہیں. تو بتائیے جب الیکٹرو میگنیٹک ان لیئرز کے اندر انٹر ہوتی ہے تو یہ اپنی ڈائریکشن کو کبھی اوپر کر لیتی ہے کبھی نیچے کر لیتی ہے، یعنی کہ یہ ایک خاص ڈائریکشن میں ٹریول نہیں کر پاتی کیونکہ آپ کے پاس کانسٹنٹلی ریفریکشن پرفارم ہو رہا ہوگا. جب ریفریکشن پرفارم ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی ڈائریکشن. تو دیکھیے ارتھ کے ایٹماسفیئر میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا کریں گے؟ ریفریکٹ کریں گے. دس لیڈ ٹو ویکن. ریفریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ریزسٹ کیا جائے گا. تو وہ جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتی جاتی ہیں؟ ویک ہوتی جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ٹریول کریں گی تو ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے بھی کمزور ہوگی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل کے لیے ٹرانسمیشن کے لیے ٹاورز لگائے جاتے ہیں. وہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کہ وہ ٹاور سگنلز کو ریسیو کر کے بوسٹ کر دیتے ہیں. تو ایک ٹاور سے پھر دوسرے ٹاور، دوسرے سے تیسرے ٹاور، تو اس طریقے سے ان سگنلز کو مینٹین. ایک سیکنڈ یہ ٹاپک کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اینڈ. دیکھیں بھائی اوور اے لانگ ڈسٹینس، جب لانگ ڈسٹینس پہ ٹرانسمٹ کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ بوسٹرز لگا دیں. Unlike radio waves, micro waves are not refracted. اب دیکھو کیا بتا رہا ہے یہ، کہہ رہا ہے دو طرح کی ویوز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریڈیو، ایک ہوتی ہے مائکرو. سن رہے ہیں؟ ریڈیو ویوز کے اندر بینڈنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن مائکرو ویو میں بینڈنگ کم سے کم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ریڈیو ویوز ہیں تو اس میں سگنلز ویک زیادہ ہوں گے، لیکن مائکرو ویو جن کی ویو لینتھ اور کم ہوتی ہے، یہ ویوز جب ٹریول کرتی ہیں تو اس کے اندر سگنل اتنے ویک نہیں ہوتے. تو یہ لانگر ڈسٹینس ناٹ دے آر یوز ٹو سیٹ. تو جب ہم سیٹلائٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اوپر سیٹلائٹ کمیونیکیشن، تو وہ عموماً کس میں ہوتی ہے؟ مائکرو ویو. دیکھیے آپ یہ ایم سی کیوز پوچھ سکتے ہیں اس کے کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن، یہ آخری چیز ہے، یہ صرف دیکھ لیجیے گا یہ فگر جو دی گئی ہے. دیکھیں بھائی سیٹلائٹ کے اندر مائکرو ویوز یوز ہوتی ہیں، ریڈیو ویوز کیوں یوز نہیں کرتے؟ کیونکہ ریڈیو ویوز جو ہے وہ ویکن میں جاتی ہیں اور ٹریول نہیں کر پاتی لانگر ڈسٹینس. کون سی ویو؟ ریڈیو ویوز. اچھا بھائی ان پٹ سگنل آیا، ان پٹ سگنل کہاں آیا؟ ایک ٹرانسمیٹر کے پاس آیا. یہ جو ان پٹ سگنل ہے بیسیکلی یہ ڈاٹا ہے جو میں نے سینڈ کرنا ہے، جو کہ الیکٹریکل سگنل کی فارم میں. جو الیکٹریکل سگنل ہوتا ہے اس کے اندر ڈاٹا موجود ہوتا ہے. یہ ٹرانسمیٹر کے پاس آیا. ٹرانسمیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسمٹ کرنا. یہاں پہ ایک ریسیور ہوگا، ریسیور کا کام کیا ہوگا؟ ریسیو کرنا. اب ٹرانسمیٹر نے ڈاٹا سینڈ کیا، میرے پاس موبائل ہے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈاٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہوں نا. میں جب بات کروں گا تو میرے پاس ایک ٹرانسمیٹر ہوگا جو کہ میری آواز کو یا میری انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرے گا اوور ویو. تو ٹرانسمیٹر نے ڈاٹا کو ٹرانسمٹ کیا. اب یہ ٹرانسمیٹڈ سگنلز ہیں، یہ ٹریول کریں گے اور ٹرانسمیشن چینل کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹرانسمیشن چینل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان جو ویوز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، ان ویوز کے اوپر مختلف میتھمیٹیکل الگورتھمس اپلائی کیے جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ الگورتھم ایسے اپلائی ہوتے ہیں کہ جب وہ ویوز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں نا تو وہ ویوز فلٹر رہتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرے سگنلز ایڈ اپ نہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ منیمم کہ آخر میں اینڈ کے اوپر وہی سگنلز ریسیو ہو جو آپ نے کیا کیے تھے، بھیجے تھے. اب دیکھو ریسیونگ سگنلز جب یہاں پہ ٹرانسمیٹنگ سگنلز ہیں، چینل نے اس کو کیا کیا؟ ڈسٹورشن اور نوائز اس سے ختم کیا. ریسیونگ اینڈ پہ وہ ریسیو ہوا، آؤٹ پٹ سگنلز بنے اور ڈیسٹینیشن پہ کیا ہوگا؟ پہنچ. تو بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر ہے، ایک ریسیور ہے، درمیان میں چینل ہے جو کہ انفارمیشن کو لے کے جائے گا. چینل کیا ہوتا ہے؟ جیسے تار ہے، وہ کیا ہے؟ چینل ہے جس سے ڈاٹا جا رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ ٹرانسمیٹر نے ٹرانسمٹ کیا، کس میں چلا گیا؟ چینل میں. وہ چینل وائر بھی ہو سکتا ہے، آپٹیکل فائبر بھی اور ہوا بھی.
جب وہ ٹریول کر رہا ہوگا تو یہ جو چیزیں نا نوائز اینڈ انٹرفیس اینڈ ڈسٹورشن یہ ٹریول نہیں ختم نہیں ہوگی, یہ ٹریول کرتے ہوئے اس کے اوپر افیکٹ کریں گی اور آپ کے ڈاٹا کو کیا کر رہی ہوگی, یہ خراب کر رہی ہوگی. آپ کیا کرتے ہیں جب ریسیونگ اینڈ پہ اس کو ریسیو کرتے ہیں تب یہ ڈسٹورشن اور یہ تمام چیزوں کو کیا کرنا ہے, فلٹر کرنا. اگر ہم نے اس کو فلٹر نہیں کیا تو میرا ڈاٹا کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. تو یہ کانسیپٹ ہے, بس اس کو یہی تک رکھیے گا. ایک سیکنڈ